अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका हुआ है और हम पहले अशरे में हैं और ज़ाहिर है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हम उस मोड में आ चुके हुए हैं जो कि रमज़ान का मोड होता है, मोड भी और मूड भी। तो इसमें अब आज मैं चाह रहा था कि हम ज़रा बात करें कि रोज़ा क्यों हम रखें। मतलब एक आम आदमी से अगर हम बात करें तो वो कहेगा जी कि मैं रोज़ा क्यों रखूँ, व्हाट्स इन इट फॉर मी, और इसका पर्पस क्या है। और फिर कुछ लोग ये पूछते हैं कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट रमजान। तो ये मुख्तलिफ सवाल उठते हैं और आजकल आपको पता है कि साइंस का दौर है, इसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं, तो उनका जवाब भी हमें देना चाहिए और देना पड़ता भी है, क्योंकि लोग आजकल लॉजिक की बात करते हैं। तो इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहजाद सलीम साहब, हमारे पुराने दोस्त हैं और हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आपको रमज़ान की मुबारक जी, और उम्मीद है कि आपका रमज़ान खैरियत से गुजरा होगा। और आप तो कुरान का कोर्स भी पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, तो इसलिए आप ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद का आपको भी मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौका मिला है इस रमज़ान के अच्छा। महीने में एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है। मालूम नहीं कि आइंदा मिलती है कि नहीं मिलती, तो ट्राइंग टू हाँ, मेक द बेस्ट ऑफ इट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, तो स्टार्ट विद शहजाद भाई, मुझे ये बताएं कि लोग पूछते हैं जी कि व्हाई शुड वी फास्ट, क्यों हम रोज़ा रखें, क्या इसमें है हमारे लिए, और मतलब बिल्कुल। अल्लाह ताला को क्या मिल जाता है हमें भूखा रख के। तो इसका जरा थोड़ा सा मुझे जवाब बताएं कि हम कैसे उनको सेटिस्फाई करें इस जी। क्वेश्चन को। तो मेरा ख्याल है सवाल बहुत ही वैलिड है और सवाल बिल्कुल बनता है, और हम अगर सवाल को स्नब ना करें तो ज़ाहिर है कि हमें हर हाल में इस तरह का जवाब सवाल का देना चाहिए, बिकॉज़ अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको अल्लाह ताला ने कहा है तो कोई विज़डम होनी चाहिए उसके पीछे। तो जितना मैंने समझा है जी कुरान मजीद से इस मामले को, तो ये हम लोगों को ऐसे समझा सकते हैं कि देखिए, इंसान की जो शख्सियत है उसके 2 हिस्से हैं। एक उसका मटीरियल हिस्सा है और इसका एक स्पिरिचुअल हिस्सा है। यानी एक मैं जिस्म हूँ और एक मेरी रूह है। तो ठीक। जिस्म को ज़ाहिर है ज़रूरत होती है ग़िज़ा की, हम खाना खाते हैं, हमारी दूसरी डिज़ायर्स हैं वो पूरी होती हैं। इसी तरह से कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो आपकी रूह की होती हैं। तो 11 महीने ऐसा होता है कि जिस्म और रूह की जो डिज़ायर्स हैं वो आपस में कशमकश में होती हैं, बल्कि इनवेरिएबली जो जिस्म की डिज़ायर्स हैं उसने काबू पाया होता है और रूह को, रूहानी डिज़ायर्स को ज़रा थोड़ा-सा दबा के रखा होता है। तो ये 1 महीने में अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि 1 महीने में वो जो उसका निहाब है ना, यानी जो आपकी जो फ़िज़िकल डिज़ायर्स का जो निहाब है वो ज़रा रिलीज़ हो जाए, ताकि आपका जो सोल है, आपकी जो रूह है, उसको ज़रा बालिदगी और नशो-नुमा मिल सके। तो ये 1 महीने की वर्कशॉप है जिसमें आपकी जो फ़िज़िकल नीड्स हैं, उनको थोड़ा-सा कुछ अरसे के लिए 1 दिन में ज़ाहिर है 14 या 16 घंटे उनको रोक दिया जाता है, ताकि आपके उस रूहानी क़ल्ब की नशो-नुमा हो। तो हम ये जवाब लोगों को बता सकते हैं कि देखिए, अगर तो इंसान सिर्फ और सिर्फ वजूद है, मटेरियल वजूद, तो फिर ज़ाहिर रोज़ा एक फाका है। लेकिन अगर उसकी कोई और भी एक शख्सियत है जिसको हम रूहानी शख्सियत कहते हैं, तो उसकी नशो-नुमा के लिए असल में ये रोज़ा हम पे आयद किया गया है। क्योंकि जब हम अपनी मटेरियल चीज़ों को या डिज़ायर्स को रोकते हैं तो हमारी जो स्पिरिचुअल डिज़ायर्स के अंदर एक तरक्की पैदा हो जाती है। हम सब के अंदर, हम सब महसूस करते हैं कि रमज़ान के महीने में ऑल ऑफ अस वांट टू, यानी ऑल ऑफ अस, इट बिकम्स ईज़ियर फॉर अस टू बी पायस इंडिविजुअल्स। नेकी हमें ऐसा लगता है कि जैसे आसान होगी ये करनी। तो ये 1 महीने की वर्कशॉप होती है जिसमें अल्लाह ताला आपकी जो रूहानी डेवलपमेंट है उसमें एक मौका आपको दे देते हैं। आई थिंक अगर आप इस को ज़हन में रखें। अच्छा, आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि भई रूहानी डेवलपमेंट की ज़रूरत क्या है? तो देखिए, दुनिया में जो इंसान को आला काम करने पड़ते हैं अखलाकियात से मुताल्लिक, मिसाल के तौर पे अच्छाई करनी पड़ती है, मिसाल के तौर पे ज़मीर के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है, सच बोलना है। तो ये आपका रूहानी अगर वजूद स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका अखलाक स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका रूहानी वजूद के अंदर वो स्ट्रेंथ होगी, तो ये सारी चीज़ें कि आप बुराई पे काबू पा सकेंगे, आप गुस्से पे काबू पा सकेंगे, आप सच बोल सकेंगे, आपके अंदर पेशेंस पैदा हो सकेगी। तो सारे जो आला औसाफ हैं, वो उसी रूहानी वजूद से डेवलप होते हैं, और उस रूहानी लेकिन वजूद को लेकिन अगर आप शहजाद बचा भाई, थोड़ा सा इसकी जरा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे देख लेते हैं। अब देखिए, जी, हम लोग सब लोग रोजा रखते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज मुस्लिम्स जहाँ पे भी हैं रोजा रखते हैं, और आप देखेंगे कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हुई। अभी हमने देखा कि रमजान शुरू हुआ तो खास तौर पे वो तबका कि जो बहुत दीनी तबका कहलाता है, उन्होंने किस तरीके से रमजान के दौरान, यानी हुँ, रोजे के दौरान, उन्होंने लोगों को कत्ल किया, लोगों को हुँ, मारा, इमलाक को नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेस्ट में, जहाँ के आप जिस तरह फरमा रहे थे कि स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं, वेस्ट में तो कोई रोजा शोजा इस तरह का नहीं रखते, लेकिन उनका अखलाकी मैयार देखिए, या रूहानी मैयार, वॉट एवर जो आप कहना चाहते हैं,
لیکن ہمارا معیار دیکھیے تو ہمارا یہ حالت ہے, تو پھر رزلٹ تو ہمارا بہت ہی پور ہے. جی میں اس سلسلے میں دو باتیں کروں گا جی. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ پوری کی پوری انسانیت کا یعنی سارے مسلمانوں کا جائزہ لیں تو ایسے لوگ جو شرف پسند عناصر ہوتے ہیں وہ اشاریہ کچھ فیصد ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں, یعنی لیٹ سے اگر کوئی 1 لاکھ یا 2 لاکھ بھی ہیں تو 22 کروڑ کی آبادی میں وہ ایک بہت ہی انسگنیفیکنٹ مائنورٹی ہے, لیکن وہ برائی کی طرف یا اس انداز سے جب اپنے آپ کو وہ پیش کرتے ہیں تو آف کورس دے میک ہیڈ لائنز. ایک قتل بھی ایک پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی فیئر کہ کسی ایک گروہ کی اگر غلطی ہے جو ظاہر ہے کہ ہر حال میں ہے, بہت ہی افسوسناک وہ واقعہ ہے, لیکن دس ڈز ناٹ ملائن دا ریسٹ آف دا پیپل. سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس نے اس واقعے کو کنڈیم کیا, بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو آج بھی گھر بیٹھ کے جو روزے کے اصل فوائد ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ ایک مائنورٹی ہے جس نے اگر یہ کام کیا تو وہ پرومیننٹ ہو گیا. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ذرا انفیئر ہوگا کہ اگر آپ ایک سیکشن کو ہائی لائٹ. نہیں, میں اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں چلیں اس کو ہم ویسے اس واقعے کو نکال کے بھی دیکھیں تو ہم اپنی سوسائٹیز میں اگر کمپیریزن کر کے دیکھ لیں اور ویسٹرن سوسائٹیز کو دیکھ لیں, آپ اسکینڈینیویا کو دیکھ لیں, وہاں پہ تو لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں. امریکہ, کینیڈا, ان کے بھی برے کام لوگ کرنے والے ہیں, لیکن جنرل اگر سوسائٹی کا آپ سٹیٹس دیکھیں اور ان کی اپ برنگنگ دیکھیں کس طرح ہوتی ہے, اسکولوں میں کس طریقے سے ان کو ٹیچ کیا جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یعنی تمام روزے رکھنے کے باوجود, قرآن پاک کی تعلیمات کے باوجود, جو معاشرہ من حیث المعاشرہ ہے اس کا جو اوور آل امپیکٹ ہے یا اس کا جو امیج ہے وہ انتہائی پور اور نیگیٹو ہے. جی آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں اس میں ایک چیز اور بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ میں فرض کیجئے امریکہ کی یا نارتھ امریکن کانٹیننٹ کی بات کروں, یورپ کا معاملہ تھوڑا سا فرق ہے. وہاں آج بھی دیکھیے کیتھولک مسیحیت یا پروٹیسٹنٹ مسیحیت بہت بڑی تعداد میں موجود ہے, جس میں جو حضرت مسیح کے فالوورز ہیں آخر وہ بھی ایک پیغمبر کی آپ کہہ لیجئے کہ اولاد میں سے ہیں یا فالوورز ہیں. سو اس وجہ سے یہ صرف کہہ دینا کہ بھئی مطلب وہ محض انسان ہے, نہیں, وہ اللہ انسان ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے پیغمبر کی تعلیمات کو, اخلاقیات کو انہوں نے فالو کیا, اور نہ صرف یہ کہ فالو کیا بلکہ اس کو ایک ایسی ٹریڈیشن بنا دیا کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے 2 سال کا بھی نہیں ہوتا تو اس کو ٹریفک کے لاز اور سیوک سینس اور یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ سوسائٹی سے ورثے میں ملتی ہیں کہ وہ اس کا ایک پارٹ بن جاتا ہے. تو میں اسے عرض کروں گا کہ جی باقی دنیا میں اسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ بھی انبیاء ہی کی فالوورز ہیں. اگر وہ حضرت مسیح کے فالوورز ہیں وہ ہمارے پیغمبر بھی ہیں. اور حضرت مسیح کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں, قرآن مجید نے یہ خاص کہا ہے, اور میں اکثر اس بات کو کوٹ کرتا ہوں کہ ایک آیت ہے سورہ حدید میں جو کہتی ہے کہ ہم نے حضرت مسیح کے فالوورز کے اندر کمپیشن اور مرسی کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. تو کمپیشن اور مرسی جتنا آپ آئی تھنک کرسچنس کے اندر دیکھیں گے, آپ وہاں رہ رہے ہیں, آپ کے سامنے روز اس طرح کی مثالیں آتی ہوں گی, ٹھیک ہے دوسری بھی ہیں, وہ آپ کو یو ول فائنڈ کہ وہ دوسری ایکسٹریم پہ کھڑے ہوئے ہیں, اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی پیغمبر کی تعلیمات کو اپنایا ہوا ہے. ہم اپنی تعلیمات کو بھول گئے ہوئے ہیں. اس وجہ سے آئی تھنک دس از جسٹ اے کیس آف, آئی تھنک یہ صحیح کمپیریزن اس لحاظ سے نہیں ہوگا کہ ہماری ٹیچنگز وہ لے گئے, بلکہ نہیں, ان کے پاس جو ٹیچنگز تھی انہوں نے ان کو برقرار رکھا ہے. اب آپ یہ ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں. تو دیکھیے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو ریچولز کا مجموعہ سمجھ لیا ہے. ہمارا خیال ہے کہ جو جتنے بھی مذہبی شعار ہیں, جو مذہب کی جو آؤٹر اپیرنسز ہیں, یعنی یا داڑھی رکھ لینا یا خاص طرح کپڑے پہن لینا, اور یا جو 5 وقت کی نماز ہے یا روزہ رکھنا ہے, اگرچہ ان کی اپنی اہمیت ہے, لیکن ساری اہمیت اگر آپ اسی پہ ڈال دیں گے, اگر آپ کہیں گے کہ اصل میں دین یہی ہے, تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ کہ جو حج کر رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور سارے نیک کام کر رہے ہیں, لیکن اپنی ڈیلنگز میں انتہائی گھنونے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے انہوں نے اخلاقیات کو اور ڈیلنگز کو مذہب کا حصہ سمجھا ہی نہیں. انہوں نے نہیں سمجھا کہ اگر کوئی برائی ہوگی بھی تو سال میں آخر میں حج کر کے پاک ہو جائیں گے, یا زکوٰۃ دے کے یا فلاں فلاں کلمات پڑھ کے اپنے آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے. تو یہ انفارچونیٹلی مذہب کا وہ ناقص یا انکمپلیٹ تصور ہے. کیونکہ دیکھیے مذہب تو یہ کہتا ہے کہ عبادات بھی جو ہیں دے آر ناٹ این اینڈ, دے آر اے مینس ٹو این اینڈ. یعنی وہ یہ ہے کہ وہ عبادات بھی آپ کے اندر اعلیٰ اخلاق اور کردار پیدا کرنے کے لیے آپ کو بتائے گئے ہیں, وہ آپ کے اندر کی پیوریفیکیشن, آپ کے تزکیے کے لیے بتائے گئے ہیں. تو اس وجہ سے اگر ہم اس چیز کو ریلیٹ کریں اور دین کا ایک ہولسٹک پکچر لیں, ہولسٹک کا مطلب ہے کہ اخلاقیات, عبادات اور معاملات سب کی اپنی جگہ ہے. اگر آپ کسی ایک کو نکال دیں گے تو ایک امبیلنس پیدا ہوگا. تو انفارچونیٹلی ہم اس وقت اس امبیلنس کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ ظاہر ہے یہاں پہ ہم ویسٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کل خاص طور کے اوپر یہ فاسٹنگ کے بارے میں
काफ़ी लोग उसको प्रमोट करते रहते हैं, कहते हैं जी कि आप फास्टिंग ज़रूर करें, आपकी बॉडी के लिए बड़ा ठीक है। साइंस ने भी प्रूव कर दिया, हम मुख्तलिफ स्टडीज जब आती हैं तो फिर उनको फ़ौरन अप्लाई करते हैं हम अपने रोज़ों के ऊपर। तो क्या हमें इसको इस तरह लेना चाहिए एज एन इंजंक्शन ऑफ गॉड, या हमें इसको एज हेल्थ फैड, जिस तरह एक हेल्थ क्रेज होता है जिसको प्रमोट किया जाता है आजकल वेस्ट में भी, उस तरह लेना चाहिए? तो देखिए, जहां तक दीन का ताल्लुक है ना जी, वो तो आपको ये बताएगा कि इन सारी इबादत के जो स्पिरिचुअल फवायद क्या हैं, यानी उसके अंदर ये जो फिजिकल फायदे हैं वो उसका मौजू नहीं है। ये ठीक है अगर आप नमाज में पढ़ेंगे तो पाबंदी वक्त आप सीख लेंगे, ये ठीक है अगर आप फास्ट करेंगे तो जाहिर है कि आपके अंदर शायद यू आर बिकम डाइट कॉन्शियस, लेकिन ये आप समझ लें दीन का मौजू नहीं है, ये मकसद नहीं है। ये तो वो चीजें हैं कि जो आपसे आप किसी भी इबादत में अगर आप अरबंद हो जाएं या यू आर एबल टू, ये ऑब्वियस रिजल्ट्स हैं, ऑब्वियस है, जो यानी जो मजहब का मौजू भी नहीं है। आपका जो मजहब का जो मौजू है वो ये है कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक हमने पैदा करना है। तो ये जो इबादत है ये क्या करती हैं कि दे रिलेट यू टू गॉड, ये आपको खुदा तक पहुंचाती हैं, और बस खुदा तक पहुंचना है जो हम खुद डिस्कवर नहीं कर सकते थे। तो खुदा को बताना पड़ा कि देखिए ये नमाज है, ये रोजा है, ये हज है, इसके जरिए से यू विल रिलेट योर सेल्फ टू गॉड। तो मकसद वहां पे इनर प्योरिफिकेशन है, तज़किया दीन की इस्तिलाह है। लेकिन ये बात कि उससे आप फिजिकली फिट हो जाते हैं या आप पाक साफ हो जाते हैं, जाहिर है आप नहाते हैं, तो ये वो चीजें हैं कि जो बाय प्रोडक्ट भी हो सकती हैं और दे आर नॉट एक्चुअली इंटेंडेड टू बी टोल्ड टू यू, बिकॉज ये तो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। इस वजह से आई थिंक कि हमें ये जो स्पिरिचुअल सेल्फ की आप बात कर रहे हैं, उसको भी अगर देखा जाए तो उसमें भी, फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान को ही ले लें तो रमजान में हम देखते हैं कि इंतहाई ज्यादा कीमतें बढ़ा दी जाती हैं जी। पूरे का पूरा मुआशरा जो है वो इसमें शामिल होता है, कुछ लोग करने वाले हैं, कुछ लोग सफर करने वाले होते हैं। तो स्पिरिचुअल सेल्फ जो है उस तरह इम्पैक्ट भी नहीं होता हमारा जिस तरह के होना चाहिए, या जो हमारे मजहब की जब उसका मकसूद है, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? देखिए, ये बात तो उसी बात से रिलेटेड है ना कि हमारे यहाँ चूंकि सारा जोर ये हो गया है कि हमने मजहब के रिचुअल्स को अपनाना है। रोजा बजाते खुद एक चीज है जिसमें आप फाका कर लेते हैं, लेकिन रोजे की जो रूह है, रोजे का जो मकसद है कि आपके अंदर पेशेंस पैदा हो, आपके अंदर फॉरगिवनेस पैदा हो, आपके अंदर दूसरे का ख्याल पैदा हो, उस तरफ देखिए ना, चूंकि तालीमात ही ये नहीं है कि रोजे की हिकमत सिखाई जाए। तालीमात देखिए, हमें अगर आपका बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको आप नमाज जब पढ़ाते हैं तो उसको हिकमत नहीं समझाते कि बेटा नमाज क्यों पढ़नी है या रोजा क्यों रखना है, उसको कहते हैं बस पढ़ो नमाज, पढ़ो रोजा। तो देखिए, ये हमारा तालीम का अंदाज है जिसमें पेरेंट्स या सोसाइटी जो है वो इबादत को उसके विजडम के लिहाज से आगे नहीं पहुंचाती, बल्कि एक हुक्म के तौर पे कि बस आपने नहीं किया तो ये हो जाएगा, आप करेंगे तो ये होगा, और डांट डपट और गुस्सा, ये बन गया है असल में दीन को टीच करने का मौजू, जो किसी तरह से मौजू नहीं है। अगर आप अच्छा, हिकमत समझाएंगे। अब इसी का ऑब्वियस क्वेश्चन जो है अगला जो बनता है वो ये है कि फिर क्या किया जाए? हमें रमजान में अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर किस तरीके से रोजे की जो तालीमात हैं उनकी तालीम देनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या वो टू डू लिस्ट है जो हमें करनी चाहिए? ठीक है, देखिए उसकी वो बड़ी खूबसूरत चीज है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी एक हदीस में बयान कर दी है। मैं अगर उसका मफहूम आपके सामने बयान करूं तो वो इस तरह से है कि रमजान जो है वो इट्स अ मंथ ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। मन सामा रमजानन ईमानन व इहतिसाबा, कि जिसने रोजे रखे ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, यानी अकाउंटेबिलिटी के से, तो फिर वो अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके नतीजे में फलां और फलां आपको फायदे हासिल होते हैं। तो मेरे ख्याल है सिर्फ एक चीज है कि अगर हम एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि लेट दिस बी अ मंथ ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि हमने इस महीने में अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है, अपना एहतिसाब करना है। दूसरे का तो हम हर रोज करते रहते हैं, दूसरे को हम हर वक्त क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं, इस एक महीने में हमने एक टू डू लिस्ट ये बनानी है कि मेरे अंदर ये और ये और ये कमियां हैं जो मैं ही जानता हूँ, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर फलान एक नाजायज चीज की हिर्स है, मेरे अंदर ये चीज है, मेरे अंदर वो चीज है। तो अपनी लिस्ट में बनानी चाहिए, अपने सामने रखनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि इस एक महीने में हम किसी एक या दो जो बुरी आदतें हम सब में हैं जो आसानी से नहीं जाती, उन पे हम एक्स्ट्रा काम करें। तो टू डू लिस्ट में मैं हमेशा ही कहता हूँ कि देखिए, वी हैव टू बिकम हाई अचीवर्स एज ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। तो रमजान, देयर इज नो बेटर अ मंथ देन रमजान टू इंप्रूव योर पर्सनालिटी, बिकॉज यू सी नमाज रोजा आपको ये करता है कि आपको खुदा का जो एक खौफ होता है ना, क्योंकि आप देखिए बड़े से बड़ा कट्टर से कट्टर जो आदमी जो कि मुजरिम होता है, वो जो रोजा रखेगा तो छुप के भी खाना नहीं खाएगा। क्यों? उसको पता है अल्लाह देख रहा है। इसका मतलब है कि रोजा एक ऐसी रिहर्सल है कि जिसमें बुरे से बुरा आदमी भी खुदा के खौफ से पानी नहीं पीता, खाना नहीं खाता। तो ये आपको ये रिलेट कर रहा है कि देखिए आपने कोई काम खुदा की मर्जी के बगैर नहीं करना। तो अगर आप इस चीज को हम तारी कर लें कि देखिए इस सेल्फ अकाउंटेबिलिटी में हमें अपनी भी अकाउंटेबिलिटी करनी है, हमें अपने रवैयों की करनी है कि हम आर वी अ गुड सन और गुड हस्बैंड, गुड वाइफ,
a good parent, a good sibling, یعنی ہماری جو مختلف کیپیسٹیز ہیں ان سب میں کیا ہم اپنی آپٹیمم لیول پہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر اس طرف متوجہ ہو جائیں تو آئی تھنک کہ ہم رمضان سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ٹو ڈو لسٹ ہے, اس میں میں اگر آپ سے پرسنلی پوچھوں تو کیا کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں جی اچھا کوئی صورتیں ہم یاد کر لیں گے رمضان میں 30 دنوں میں, کچھ ہم چیزیں احادیث کی یاد کر لیں گے, کچھ فار ایگزامپل کچھ لوگ میرے سمیت میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی سیرت النبی کی کتاب جو ہے, جس طرح اس دفعہ میں نے محسن انسانیت شروع کی ہوئی ہے, تو وہ اس طرح کی چیزیں شروع کر لیں. تو آپ کی سجیسٹیو لسٹ کیا ہوگی, آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ اگر تو آپ کتابوں سے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو جی دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. ظاہر ہے کہ ایک تو اپنے اخلاق کی تعمیر کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہے, اس میں جو سب سے بڑی چیز تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا ایک موقع تلاش کرنا ہے, کہ جہاں ہم قرآن مجید کے ان احکام کو جو کہ اخلاق سے بالکل ڈیل کرتے ہیں, ایسے پورشنز لوگوں نے سلیکٹ کر کے الگ سے چھاپ دیے ہیں کہ جو سیلف امپروومنٹ کے لیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ پاورفل جگہ وہ ہے. اس کے بعد جیسے کہ آپ نے خود اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہم پہ غیر معمولی افیکٹ ڈالتی ہے, تو آپ کسی بھی اچھی سیرت کا کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو آپ ہیومن انسپریشن ہے وہ آپ کو ایسے ہی حاصل ہوتی ہے کہ اگر آپ یو ریلیٹ یور سیلف ٹو اے ہیومن بینگ. اور اس کے علاوہ ہمیں آج کل تو شاید ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے یہ ایک پابندی ہے, ورنہ مسجد کا جو ماحول ہے وہ ایک بہت اسپرچل ماحول ہے, آپ بہت کچھ گین کر سکتے ہیں. چلیں اگر اس وقت وہ پاسبل نہیں ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کوئی گوشہ مقرر کر سکتے ہیں, کوئی ایک کمرہ مختص کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا پریئر روم ہوگا رمضان کے دوران, تو آپ کچھ ٹائم نماز کے علاوہ بھی وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے دیکھیے خداوند تعالیٰ کی زمین میں ایسے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں, جو کسی نہ کسی پہلو سے وائٹ کالر ہیں. آپ کو وہ نظر آئے گا کہ جیسے دے آر ویری ویل آف, لیکن اگر آپ ذرا سا گہرا دیکھیں گے جا کے تو پھر نظر آئے گا کہ دے نیڈ دیئر سم ہیلپ. سو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود نہیں مانگتے, ان کی جو سیلف اسٹیم ہے اتنی زیادہ ہے, ان کی عزت نفس اتنی زیادہ ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں تک پہنچیں کہ جو اپنا دست سوال دراز نہیں کر سکتے, آپ ان تک پہنچیں, ان کی ضرورتوں کو دیکھیں, سوسائٹی کے جو ایسے حصے ہیں ان کی طرف رجوع کریں. میں اس سلسلے میں یہ بھی چاہتا ہوں ایک بات کرنا کہ دیکھیے یہ ہماری جو رحمت اور شفقت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہینہ ہے, یہ انسانیت کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ تمام جانوروں کے لیے بھی بالکل ویسے ہی ہمارا پیغام ہونا چاہیے. ہم جانوروں کے خلاف کتنی کرائمز ہیں جو کرتے ہیں, کتنی زیادتی بعض دفعہ ہم کرتے ہیں, ان کی میل ٹریٹمنٹ کی, تو یہ سب چیزیں ہیں دور ہونی چاہیے. ہم جانوروں کو قید کر دیتے ہیں, ہم نے زوز بنائے ہوئے ہیں جہاں ہماری اپنی تفریح کے لیے تو ظاہر ہے ہمیں وہ میسر ہو جاتی ہے, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ پرندہ یا وہ جانور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیزرٹ یا ایک فارسٹ رکھا ہوا تھا یا پورا اسکائی رکھا ہوا تھا, آپ نے اس کو انوائرمنٹ میں قید کر لیا. تو میرے خیال ہے یہ انسان کی جو شفقت اور رحمت کا جو ہم تقاضا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں, اسی شفقت اور رحمت کا ہمیں اور مخلوقوں سے اور اپنی مخلوق سے بھی مظاہرہ کرنا چاہیے. بے شک. اچھا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, وہ ہے بچوں کے حوالے سے, کہ اس رمضان میں ہم بچوں کی تربیت, بچوں کو کیسے ایجوکیٹ کریں, کس طریقے سے بتائیں. اب ایک تو یہ ہے کہ آج کل ویسے بھی کووڈ کا دور, جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس میں ہر چیز آن لائن چل رہی ہے, بچوں کی کلاسز چل رہی ہیں, بچوں کی ساری مصروفیات چل رہی ہوتی ہیں. اب اس اسکیڈول میں رہتے ہوئے کیا کیا جائے کہ بچوں کو اس میں سے نکال کے اس دین کی طرف, اس روزے کی روح کی طرف لے کے آیا جا سکے؟ دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس لحاظ سے کہ ہم بچوں کے اندر جو انرجی ہوتی ہے, جو ان کے اندر ایک کام کرنے کا ہوتا ہے, وہ جس میں لگ جاتے ہیں وہ اتنا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی پہ لگائیں تو وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے. آئی تھنک اس کے اندر ایک چیز جو کہ دنیا نے اس کا تجربہ کیا رمضان میں بھی, ظاہر اس کا بڑا موقع ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے اندر جو اس کی پرسنالٹی ٹائپ ہے, جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے ذریعے سے اور شخصیت کے ٹریٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے ایسے بہت سارے ٹیسٹ بنا دیے گئے ہیں جس میں یو کین ہیلپ یور چائلڈ ٹو ڈسکور what sort of a person he or she is. دیکھیے یہ انسان کو, یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں کچھ نہ کچھ صلاحیت سے نوازا ہوا ہے. Each one of us has been blessed by some quality or the other. تو یہ اگر یہ ہو سکے تو والدین یہ ہمت کریں, پیرنٹس بھی, ٹیچرز بھی, کہ اپنے جو بچے ہیں جو ینگ ابھی ہیں, they are not very mature, ان کی جو انر ایبلٹی ہے جس کو آپ ایپٹیٹیوڈ کہتے ہیں, اس کو ڈسکور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو دنیا نے بنا دیے ہیں. اس کے ذریعے سے ان کے ٹیلنٹ کو ان تک پہچنوائیں کہ بھئی میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, اور یہ ٹیلنٹ اصل میں خدا کی میرے پاس امانت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس امانت کا مجھ سے سوال کرنا ہے. اگر مجھے اچھا بولنے والا بنایا, اچھا لکھنے والا بنایا ہے, یا اچھا پینٹ کرنے والا بنایا ہے, یا 10 اور صلاحیتیں ہیں میرے اندر, تو مجھے ان صلاحیتوں کے حوالے سے خدا کے آگے جواب دہ ہونا ہے, اور ان صلاحیتوں کو اپنے لیے بھی استعمال کرنا ہے,
اور سوسائٹی کے لیے بھی استعمال کرنا ہے. ایک چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اندر ہمیں ضمیر کے بارے میں بہت اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو اپنی کانشینس کے مطابق گزاریں, کیونکہ ضمیر اگر وہ مردہ نہ ہو گیا ہو, جو کہ خیر اکثر نہیں ہوتا بچوں میں, تو وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے, وہ آپ کو صحیح گائیڈنس دیتا ہے. تو اپنے بچوں کے اندر دوسری یہ حس پیدا کریں کہ وی ہیو ٹو فالو آور کانشینس نیور لائز. اور تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ رول آف لا کے بارے میں ہے, یعنی ہمارا دین جو ہے وہ رول آف لا کو فالو کرنے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے دین کو فالو کیا. قرآن مجید میں سورہ نساء میں ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ آپ کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ یہ لا آف دا لینڈ کو فالو کریں. تو ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنا کہ یہ قانون کو فالو کرنا یہ کوئی سیوک رسپانسبلٹی محض نہیں ہے, بلکہ یہ مذہبی ڈیوٹی بھی ہے. آپ اگر لٹر نہیں پھینک رہے, یا اگر آپ باہر تھوکتے نہیں ہیں, یا باہر گاربیج نہیں پھینک رہے, یا دوسری جو civic responsibilities ان کا خیال کر رہے ہیں, it's not just your duty as a citizen but it's your duty as a believer also. So I think اس طرح کی جو چیزیں ہیں. اور پھر last but not the least, ظاہر ہے یہ کووڈ کے زمانے میں ایک بہت جو ایڈوانٹیج ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ blessing in disguise کے طور پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, کہ آپ کو فیملی یونٹ کے قریب آنے کا موقع مل رہا ہے. یعنی جو ہمیں ٹائم نہیں ملا کرتا تھا ایک زمانے میں کہ ناشتہ بھی الگ ہو رہا ہے, کھانا بھی الگ ہو رہا ہے, 2 دن ملاقات نہیں ہو رہی, اب خداوند تعالیٰ نے اس فیملی لائف کو ایک مرتبہ ریوائیو کرنے کا موقع دے دیا ہے. تو لیٹس میک دا بیسٹ آؤٹ آف دس, کہ ہم ایز پیرنٹس اپنے بچوں کو وہ کوالٹی ٹائم دیں, ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, ان کو طریقے سے سمجھائیں, اور گرون اپ چلڈرن کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. یو مسٹ لرن ٹو لیٹ گو آف دیم. وہ آپ کی طرح ایڈلٹس ہو گئے ہیں, اپنا ورلڈ ویو, اپنا اکنامک ویو, اپنا ریلیجیس ویو, اپنا پولیٹیکل ویو ان پہ ٹھوسنا نہیں چاہیے. ڈسکس کریں, اس کے بعد ان کو آزاد چھوڑ دیں کہ وہ اپنا زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں, چاہے وہ شادی سے متعلق ہو, چاہے وہ کیریئر سے متعلق ہو, چاہے وہ جس سے بھی متعلق ہو. So I think this is something that we as parents we owe to our children. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی آپ نے بات کی ہے, اور خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا پریویس اینڈ ایکچولی دا انیشیل پارٹ آف دا پروگرام جو ہم نے بات کی تھی, اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے, اور یہ جو دین کے متوالے سو کالڈ ہم نے دیکھے ہیں اس دفعہ, اور جو معاملات انہوں نے کیے ہیں, آپ کی کیا اوپینین ہے ڈاکٹر شہزاد, کس طریقے سے ہمیں اس کو ٹیکل کرنا چاہیے؟ یہ تھوڑا سا پولیٹیکل کویسچن ہو جائے گا, لیکن ظاہر ہے ہمیں امپیکٹ کر رہا ہے اور پورے پاکستانی سوسائٹی کو امپیکٹ کر رہا ہے. اس طرح کے لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جانا چاہیے, اور حکومت سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے, اس میں کئی طرح کی تجاویز ہیں جو دی جا سکتی ہیں, لیکن دیکھیے اس خاص موقع پہ تو چونکہ آپ نے صحیح کہا یہ ایک سیاسی سوال ہو جائے گا. مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے ایک ایسی کمٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو پھنسا لیا تھا بہت کچھ عرصہ پہلے کہ وہ فلاں کام کریں گے. اس کے بعد ان کو الٹیمیٹم دیا گیا, انہوں نے نہیں کیا, مہلت دی گئی, پھر نہیں کی. جسے کہتے ہیں نا کہ یو آسکڈ فار اٹ, آپ نے ایک پہلے تو غلط طریقے سے ایک غلط وعدہ کر لیا, اس کے بعد اس وعدے کو آپ نے نبھایا نہیں, تو اس کے بعد تو پھر ایسا ہی ہوگا نا کہ یہ ایک چیز پک رہی تھی, اس نے تو برسٹ کرنا تھا. تو یہ تو اس کا ظاہر ہے کوئی حل نہیں تھا. حل اس کا طریقہ یہی ہے جی کہ جو میں اس کا کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا ہمارے ہاں اتنی بڑی میں کہہ لوں گا کہ ایک کنسرن کی چیز ہے کہ اگر آپ شارٹ ٹرم پلگ کریں گے تو کہیں اور سے نکل آئے گا. اس کا جو لانگ ٹرم حل ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی جو مدارس ہیں جی, ان کو اس بات پہ مجبور کرنا چاہیے کہ جو پہلی 12 سال کی ایجوکیشن ہے وہ مین اسٹریم میں ہونی چاہیے. یعنی ایک آدمی جو مذہبی عالم بننا چاہتا ہے وہ 3 سال یا 5 سال کی عمر میں اس کو نہیں داخل ہونا چاہیے. اس کو کیا پتا کہ اس نے کیا پڑھے جی. وہ 12 سال تک تمام تعلیمی نظام ہمارا ایک ہونا چاہیے. اس کے بعد کچھ لوگ جیسے سائنس پڑھتے ہیں یا انجینئرنگ کرتے ہیں یا میڈیکل کالج میں جاتے ہیں, ویسے ہی 12 سال کی ایجوکیشن کے بعد کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اسلامک اسکالر بننا ہے, تاکہ پہلے 12 سال ان کی ایک براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہو اور وہ فیصلہ فیلڈ میں جانے کا خود کریں, نہ کہ ان کے پیرنٹس کریں. جب آپ عالم بناتے ہیں تو دیکھیے کسی عالم کا یہ اپنا فیصلہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ نے اس کو 6 سال کی عمر میں اگر بھیج دیا ہے تو اس کا تو ارادہ نہیں تھا جانے کا. تو کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے ناموزوں ہوتے ہیں, اور چونکہ انہوں نے فیصلہ خود نہیں کیا ہوتا. تو فیصلہ ان کا اپنا ہونا چاہیے اور وہ شعوری ہونا چاہیے, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ 12 سال کی تعلیم جو براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہے اس کے بعد ہو, فیصلہ کرنے والی ایج کے اوپر پہنچ جائیں. جب فیصلہ کرنے والی ایج پہ ان کی اپنی چوائس سے وہ یہ کریں. اس وقت یہ پھر ٹھونس دیا جاتا ہے. سو یہ اور پھر اس کے نتیجے میں بعض دفعہ انپرسیپٹیبل انتقام بھی ہے جو پھر بعض پرسنالٹیز لیتی ہیں جی کہ ہمیں ہم کہاں آ گئے. سو بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیے, لیکن ہمارے پیرنٹس نے بہت ساری وجوہات سے ان کو وہاں ڈال دیا. تو یہ لانگ ٹرم حل یہی ہے جی. جب تک ہم اس پہ آئیں گے نہیں, شارٹ ٹرم حل سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. وہ پلگ کرنے والی بات ہے, وہ اسٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہی ہے بس. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد آپ کا, اور اللہ کرے کہ
ہم ان معاملات کو صحیح ہوتا ہوا دیکھیں اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے، تمام لوگوں کو اپنی عافیت میں رکھے، اور جو رمضان کی آپ نے باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے رابطہ رہے گا۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، مجھے رکسانہ کو ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہو انشاءاللہ، اللہ حافظ۔